گناہان کبیرہ کے سلسلہ میں سحر اور جادو کے عنوان سے ہمارے خطبات کا سلسلہ جاری تھا، لیکن گزشتہ جمعہ سرکار دو عالم کی مناسبت سے ایک واقعہ پیش کیا، کیونکہ 28 صفر کا دن اہل بیت علیہ السلام کے لیے انتہائی مصیبت کا دن تھا اور ہے۔ یہاں تک کہ بعض احادیث مبارکہ میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سوموار کا دن ہمارے لیے منحوس ہے، کیونکہ سرکار دو عالم نے اس دن آخرت کی طرف کوچ فرمایا تھا۔ تو عنوان یہ تھا کہ سرکار دو عالم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کن کاموں کو اہمیت دی اور کن کاموں کی تاکید کی۔ متعدد امور ہیں جن کے متعلق سرکار دو عالم نے مرض الموت میں اپنے مختصر سے خطبات میں ان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یہ جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بالخصوص اس اعتبار سے کہ ایک ایسی عظیم ہستی کہ جس کی وجہ سے اس پوری کائنات کو خلق کیا گیا، جو رب العالمین کا حبیب ہے، جس کے لیے حق تعالی نے خاص احترام کا اہتمام فرمایا۔ قیامت کا دن کہ جس دن خالق کائنات کی عدالت ہوگی اور اس کی مخلوقات اس عدالت میں اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کا حساب دیں گے اور جواب دیں گے۔ یہ کام شروع ہونے سے پہلے کتنی مدت سب کارروائی کے شروع ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہوں گے اور اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اس عظمت و جلالت محضر کی وجہ سے۔ اور احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ انبیاء، اوصیاء، صالحین سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی، رب نفسی رب نفسی، ہر زبان کا یہ نعرہ ہوگا۔ اور اس انسانوں کے سب سے بڑے مجمع میں کسی کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ بارگاہ ربوبی میں عرض کرے کہ اپنی مخلوقات کا حساب و کتاب شروع فرمائے۔ اس ہیبت اور جلالت کے روب میں مبتلا ہوں گے کہ کوئی یہ کہنے کے لیے بھی زبان نہیں کھول سکے گا۔ اور اس پورے مجمع میں ایک ہی عظیم ہستی ہوگی جس کے پاس انبیاء بھی جائیں گے، انبیاء بھی اس کی طرف دیکھیں گے اور عرض کریں گے
کہ آپ بارگاہ ربوبی میں یہ التجا کریں کہ اب مخلوقات کا حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ وہ عظیم ہستی اور اس دن کا ایک امتیاز آپ کی ذات گرامی کا یہ ہے کہ ہر نبی رب نفسی پکار رہا ہوگا، اور اس پورے مجمع میں تنہا یہ ذات گرامی ہے جو رب امتی کہہ رہی ہوگی کہ خدایا میری امت میری امت۔ یعنی کسی اور نبی کو نہ امت یاد ہوگی نہ کوئی اور چیز یاد ہوگی، اتنی وحشت اتنی جلالت ہوگی اس عدالت میں کہ ہر کوئی ہر شخص اپنی ذات کے علاوہ سب کچھ بھول چکا ہوگا۔ اس پورے اتنا بڑا مجمع شاید کمپیوٹر بھی جس کی تعداد کو شمار نہ کر سکے، اس پورے مجمع میں صرف ایک ہی عظیم ہستی جس کو بے نیاز خالق و مالک یہ امتیاز عطا کرے گا کہ اس کے کہنے پر اس کی درخواست پر مخلوقات کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ لواء الحمد جس کی ملکیت، کوثر کا جو مالک، اور اس عظمت کے باوجود اس واقعے کو مد نظر رکھنا اور اس پہ غور و خوض فرمانا۔ واقعہ پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کیا ہے لیکن اس تفصیل سے میں نے بیان نہیں کیا۔ سرکار دو عالم نے اپنے غسل و کفن تدفین کی وصیت کرنے کے بعد جس حدیث سے یہ میں نے واقعہ لیا ہے، وہاں اس واقعے کا تذکرہ اس طرح آیا ہے کہ حضرت نے یہ سب وصیتیں کرنے کے بعد انتہائی کمزوری کی حالت میں اپنے عمامے کو سر پر بطور پٹی باندھا اور قوس کا سہارا لیتے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ چونکہ آپ کا ایک دروازہ مسجد کی طرف تھا، گھر سے نکلنا ہے اور مسجد میں داخل ہو جانا ہے، اور پھر اس ضعف و ناتوانی کے ساتھ ممبر پر تشریف لے گئے۔ الفاظ اس حدیث مبارک کے اور اس واقعہ کے اپنے ذہنوں کے سپرد کرنا۔ حتیٰ صعد المنبر، ممبر پر تشریف لے گئے، ثم قال، پھر حضرت نے ارشاد فرمایا۔ البتہ اس سے پہلے حضرت بلال کو حکم دیا تھا کہ اعلان کریں کہ لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ اس وجہ سے مجمع بہت زیادہ تھا۔ ممبر پہ تشریف لے گئے، ممبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا، معاشرہ امتی، میری امت کے لوگوں، ایو نبی کنت لکم، میں تمہارے لیے کیسا نبی تھا۔ ممبر پہ بیٹھتے ہی حضرت نے پوچھا، میں تمہارے لیے کیسا نبی تھا، اور پھر اپنی زندگی کی چند مشکلات کا تذکرہ فرمایا الم اجاہد بین اظہرکم، کیا تمہارے درمیان میں نے جہاد نہیں کیا؟ الم تکسر رباعیتی، کیا میرے یہ جو رباعیت دانت ہیں یہ نہیں توڑے گئے؟ الم یعفر جبینی،
کیا میری پیشانی پر خاک نہیں پھینکی گئی، مٹی نہیں پھینکی گئی اس پہ؟ الم تسلل دماء علی حر وجی، کیا میرے رخساروں پر خون نہیں بہایا گیا؟ یعنی میں نے زخم کھائے ہیں، میرے دانت زخمی ہوئے ہیں، میں نے آپ کے درمیان رہ کے جہاد کیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا حتی کنفت لحیتی، یہاں تک کہ میں نے اپنی داڑھی کو لپیٹا۔ الم اکابد الشدۃ والجہد مع جہال قومی، کیا میں نے سختی برداشت نہیں کی ہے اپنی قوم کے جاہل لوگوں کے ساتھ؟ الم اربط حجر المجاعۃ علی بطنی، کیا میں نے بھوک کا پتھر اپنے پیٹ پہ نہیں باندھا؟ جب یہ حضرت نے مسلسل سوالات کیے، قالوا بلا یا رسول اللہ، تو مجمع نے یکدم جواب دیا کہ کیوں نہیں، آپ نے یہ سب تکالیف برداشت فرمائی ہیں۔ اور سب نے کہا لقد کنت للہ صابرا، آپ نے اللہ کے لیے صبر کیا ہے۔ وعن منکر بلاء، اور آپ نے ہر آزمائش جس میں برائی پائی جاتی ہے اس کا انکار کیا ہے۔ الا ما ہیا، مگر یہ کہ اس کو آپ نے مٹایا ہے، ہر وہ برائی جس کے معاشرے پر برے اثرات پڑتے ہیں آپ نے اس کو محو فرمایا ہے۔ فجزاک اللہ عنا افضل الجزاء، خداوند متعال آپ کو ہماری طرف سے افضل جزا عنایت فرمائے۔ یہ مجمع کے جملے تھے۔ قال، پھر حضرت نے ارشاد فرمایا فجزاکم اللہ، اللہ پاک آپ کو بھی جزا سے نوازے۔ ثم قال، یہ جو دو تین جملے حضرت کے خطبے کے، اسے اپنے ذہنوں کے سپرد کر ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے انتہائی اہمیت والے کلمات ہیں جن کے ایمان کا حصہ ہے کہ ایک روز ہم نے اپنے کاموں کا، اپنی باتوں کا، اپنی سوچوں کا، اور جو کچھ ہم نے دل و دماغ میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس سب کا اس عادل حکیم کی عدالت میں جواب دینا ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے موت سے جب آنکھیں ملانی ہے تو سیدھا چھلانگ لگا کے جنت میں پہنچ جانا ہے، ان کے لیے ان کلمات کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ جنت میں جانے والے ہیں، انہیں چھوڑیں۔ اور جن کا عقیدہ ہے کہ ایک دن خداوند متعال نے حساب کے لیے رکھا ہے، ان کے لیے یہ کلمات انتہائی قیمتی ہیں۔ فرمایا ثم قال ان ربی عز وجل حکما، میرے پروردگار نے حکم لگایا ہے، یا حکم حاکم ہے، اور وَأَقْسَمَ، حکم لگایا ہے اور قسم کھائی ہے، یعنی پکا فیصلہ دیا ہے، اور فیصلہ بھی ایسا ہے جس پہ بے نیاز نے قسم کھائی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ یجوزہ ظلم و ظالمین، کہ اس سے کسی ظالم کا ظلم نہیں گزرے گا، یعنی کسی ظالم کے ظلم کو وہ نہیں چھوڑے گا۔ فیصلہ بھی دیا ہے اور اس پر قسم بھی کھائی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ نمازوں میں کوتاہی کو وہ درگزر فرما دے اس سے،
عبادات میں کمی سے درگزر فرما دے، اس کے حقوق کی ادائیگی میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اس سے درگزر فرما دے۔ لیکن ایک بات مسلم ہے کہ عدل و انصاف کے اس روز کسی ظالم کے ظلم سے وہ ہرگز درگزر نہیں فرمائے گا۔ اور ظلم یہ نہ سمجھنا کہ کوئی امام معصوم کو اگر قتل کرے تو وہی ظلم ہوتا ہے۔ ہاں، وہ بہت بڑا ظلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی 1 روپے کی چوری کرے تو چوری نہیں ہوتی، چوری ہوتی ہے نا۔ 8 آنے کی چوری کرے تب بھی چوری ہے، لیکن جو 1 کروڑ کی چوری کر رہا ہے اس چوری میں اور 8 آنے کی چوری میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیکن دونوں کی نسبت ایک بات مسلم ہے کہ انہیں چوری کرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ تو حالات کی مجبوری ہے کہ اس بیچارے کو 8 آنے چرانے کے لیے ملے ہیں اور اس کو 1 کروڑ چرانے کے لیے دستیاب ہو گیا ہے۔ یہ 8 آنے چرانے والا اگر اس جگہ ہوتا تو یہ بھی 1 کروڑ کا ہی ڈاکہ ڈالتا۔ لیکن جرم کی کیفیت میں فرق ہے۔ اور پھر حضرت نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ اپنے ذہنوں کے سپرد کر دیں، فرمایا کہ اللہ نے قسم کھائی ہے کسی ظالم کے ظلم سے درگزر نہیں فرمائے گا۔ فرمایا فَنَاشْهَدْتُكُمْ بِاللَّهِ أَيُّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ كَانَتْ لَهُ قِبْلَ مُحَمَّدٍ مَظْلَمَةٌ إِلَّا قَامَ فَلْيَقْتَصَّ مِنْهُ۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم میں سے جس شخص کے میرے ذمہ کوئی زیادتی ہے، کوئی مظلمہ پایا جاتا ہے، وہ کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر مجھ سے قصاص لے لے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ وہ اعلان فرما رہا ہے جس کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے، جس کے لیے جنت خلق کی گئی ہے، جس کی خاطر یہ سارا نظام قائم کیا گیا ہے۔ وہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے کسی ظالم کے ظلم سے درگزر نہیں فرمائے گا۔ اگر مجھ سے کسی کی نسبت مظلمہ واقع ہوا ہے تو وہ کھڑا ہو اور مجھ سے قصاص لے لے۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا اور پھر حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ جملہ انتہائی قیمتی جملہ ہے۔ فرمایا کہ فالقصاص فی دار الدنیا احب الی من القصاص فی دار الاخرہ علی رؤوس الملائکۃ والانبیاء۔ دنیا میں قصاص دینا مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ اس بہت بڑے مجمع میں ملائکہ کے سامنے، انبیاء کے سامنے میں کسی کا قصاص دوں۔ یعنی اگر ہم ایسا کر کے جائیں گے جس کا قصاص حکم ہے تو وہاں درگزر نہیں ہوگی، وہاں انبیاء، ملائکہ، صالحین، اوصیاء کے سامنے قصاص دینا پڑے گا۔ بہت سے مونچھوں پہ تو دے کر تیل لگا کے کہتے ہیں یہ تو مرد کی مردانگی نہیں ہے۔ وہاں یہ مردانگی اور یہ مونچھیں جو ہے نا آپ کو زیادہ بزت کریں گی۔ یہاں کسی پہ زیادتی کی ہے، ایک شخص کے سامنے شرمندہ ہونا ہے۔ اگر زیادتی کی ہے بیوی پہ، ایک بیوی کے سامنے شرمندہ ہونا ہے۔ لیکن وہاں اتنے بڑے مجمع میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عقل مند وہ نہیں ہوتا جو نیکی اور برائی کے درمیان تمیز دے سکے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے
جو دو برائیوں میں سے کم برائی کا انتخاب کر لے۔ دو نقصان والے کام ہوں تو کم نقصان والے کام کا انتخاب کرنا یہ دانائی ہے۔ یہاں بھی عزت کا مسئلہ بنتا ہے، مردانگی کو جو ہے نا وہ بڑا حرف آتا ہے، لیکن یہ بے عزتی یہ بہت کم ہے۔ اس عدالت میں جب کسی پر قصاص لاگو ہوگا، ملائکہ دیکھ رہے ہوں گے، انبیاء دیکھ رہے ہوں گے، جن کی شفاعت سے ہم نے جنت میں جانا ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، بے آبرو ہو جائیں گے نا۔ فرمایا کہ دنیا میں قصاص دینا مجھے زیادہ پسند ہے اس قصاص کی نسبت جو ملائکہ اور انبیاء کے روبرو دینا پڑے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ سوادہ بن قیس مجمع سے اٹھا، کہا یا رسول اللہ میرا ایک قصاص آپ کے ذمہ ہے۔ ہم نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے کا یا رسول اللہ آپ طائف سے واپس آ رہے تھے، آپ ناکہ پہ سوار تھے، آپ نے چھڑی ماری اور میں نے قمیص نہیں پہنا ہوا تھا، وہ آپ کی چھڑی ناکہ کو نہیں لگی، میرے پیٹ پہ لگی تھی، میں اس کا قصاص لینا چاہتا ہوں۔ جو ہی حضرت نے سنا فرمایا بلال جلدی سے جاؤ اور میری بیٹی کو کہو کہ ممشوق نامی جو چھڑی ہے وہ دے، میں قصاص دینا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال گئے، صدیقہ طاہرہ سے عرض کی کہ بابا کی ممشوق نامی چھڑی جو ہے وہ مجھے دیں۔ بی بی نے پوچھا میرا بابا تو انتہائی کمزوری کی حالت میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، اس چھڑی کو کیا کرنا ہے؟ اور بلال جب مسجد سے نکلے تھے، اس حدیث کے الفاظ ہیں اس روایت کے کہ وہ اعلان کرتے ہوئے آ رہے تھے، لوگوں آ کے دیکھو آج محمد جیسا نبی قصاص دینا چاہتا ہے۔ لی چھڑی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، حضرت نے پکڑا ممشوش اور فرمایا کہ انا شیخ، وہ شیخ کہاں ہے؟ وہ اٹھا اپنی جگہ سے سوادہ، فرمایا یہ ہے ممشوش، پکڑو اور اپنا قصاص لو۔ اس نے چھڑی پکڑی، عرض کی یا رسول اللہ جب مجھے یہ لگی تھی نا اس وقت میرا پیٹ ننگا تھا، آپ اگر زحمت محسوس نہ فرمائیں تو اپنے شکم مبارک سے اپنا پہران مبارک اٹھائیں۔ سرکار دو عالم نے تکلیف کے باوجود اپنا پہران اٹھایا، فرمایا کہ اب قصاص لے لو۔ اس نے سر جھکا کے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں قصاص والی جگہ کا بوسہ لے لوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے صدقے سے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ فرمایا بوسہ لے لو۔ بوسہ لیا، ابھی خاموش کھڑا تھا، پھر سرکار رسالت نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ قصاص لینا چاہتا ہے یا مجھے معاف کر دیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ پھر حضرت نے اس کے حق میں دعا فرمائی، اللہم اعفو عن سوادہ بن قیس کما عفا عن نبیک محمد، خدایا سوادہ بن قیس سے اسی طرح درگزر فرما، اس کو اسی طرح معاف کر دے جس طرح اس نے تیرے نبی محمد سے درگزر کی ہے۔ اس عظمت کے باوجود ایک چھڑی جس کے متعلق یہ بھی یقین نہیں تھا کہ حضرت نے قصداً اس کو ماری ہے،
خود وہ قصاص لینے والا کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے علم نہیں ہے کہ آپ نے قصدن ماری تھی یا میں درمیان میں آ گیا تھا ناکا اور آپ کی چھڑی کے درمیان. تو حضرت نے وہاں جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے قصدن آپ کو مارا ہو. اس کا مطلب ہے کہ قیامت کا دن عدالت الہی میں معاملات اتنے آسان نہیں ہیں. اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. کسی معصوم کا قتل کرنا ہی ظلم نہیں ہے. بہت سے لوگ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا مال ہتھیا لیتے ہیں. بہت سے تجار، میں کسی ایک بندے کو نہیں کہہ رہا، ظالمانہ پرافٹ کما رہے ہوتے ہیں. یہ ظلم ہے. یہ لیٹر آپ ابھی چلے جائیں، وہ جو مین مارکیٹ ہے وہاں سے لے کے 9 روپے کا، وہ البتہ لینے پڑتے ہیں 500 400 زیادہ عدد میں لینے پڑتے ہیں. یہاں دکان پہ 30 روپے کا بک رہا ہے. خدا کے خوف کرو. یعنی یہ 2-4 کلومیٹر کے فاصلے سے یہاں تک پہنچا، آپ 21 روپے ساتھ کما رہے ہیں. 9 روپے کی چیز خرید کر 21 روپے میں بیچ رہے ہو. اور پھر اوپر لکھا ہوگا بسم اللہ، وہ آگے میں نہیں کہتا، پان شاپ، حافظ پان شاپ، حاجی پان شاپ. اس قدر ظلم. یہ پیسے وصول کیے جا سکتے ہیں، لیکن قیامت والے دن ان کا جواب دینا ہے. منفعت وہاں تک جائز ہے جہاں تک ظلم نہ بنے. جب ظلم شمار ہونے لگے تو وہ منفعت قطعاً جائز نہیں ہے. میں نے کتنے کیس میرے پاس آئے ہیں. والد اس دنیا سے جاتا ہے، بڑا بھائی جو ہے وہ مالک بن جاتا ہے، پھر سالوں بعد حساب کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میں نے کمایا ہے نا، یہ اوپر والا مالک باپ نے تو یہ چھوڑا تھا. یہ ظلم ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ یاد رکھیں، وقت ختم ہو گیا. جب بھی کوئی مرتا ہے اس کے جتنے وارث ہوتے ہیں اپنے حصہ کے اعتبار سے ہر چیز میں وہ مالک ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک سوئی رکھیں اس کی کسی مال پر، سوئی کے نکے کے نیچے جو چیز آئے گی اس میں سب کا وہ حصہ ہے جتنا حصہ ان کا وراثت میں ہے. اور کوئی بڑے سے بڑا آکر خان، چودھری، سید، شیخ، الو کا پٹھا، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ اس مشترکہ مل کو ہاتھ بھی لگا سکے. اگر یہاں یہ کاپی پڑی ہے مشترکہ مل کی، میں اٹھا کے اس طرح رکھ دیتا ہوں تو شرعاً میں نے ظلم کیا ہے. اس کی ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ سب وارث کسی کو اجازت دے دے کہ جب تک ہم یہ مال تقسیم نہیں کرتے ان اموال کو یہ ان میں تصرف کرے گا اور جلدی سے جلدی تقسیم کر لینی چاہیے. اگر نابالغ بچہ ان میں موجود ہو تو مرنے والے پہ دفن اور کفن کے علاوہ جو مخارج کرتے ہو وہ اس بچے کے حصے سے نہیں لے سکتے. یہ شریعت ہے، آپ کی آکڑ خانی اور چودراہٹ نہیں ہے. آپ صدیوں بیٹھے رہتے ہیں مالک بن کے، بیوہ مالک نہیں ہوتی. ماں یہ کر رہی ہے، اس کا تو 1/8 حصہ ہے، وہ کیوں کر رہی ہے؟ جن کا ملک ہے ان کو دیں اور ناپ تول کے دیں. اس لیے کہ اگر 100 روپے کی بھی غداری کر لی ہے تو اپنا سارا مال خراب کر لیا ہے. اگر کسی کی کمینگی کا علاج کروڑ روپے سے نہیں ہو سکتا تو 1 کروڑ 100 سے یقیناً نہیں ہو سکتا. اور جو حق ہوتا ہے نا، جو حلال ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. اور ایک بہت بڑے حلال مال میں تھوڑا سا حرام مل جائے تو پورا مال بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے.
ایک زمانے میں ایک شخص کماتا تھا 10 گھر کے افراد کھاتے تھے. اب الحمدللہ گھر کے خواتین، مرد، بچے، بوڑھے سب کما رہے ہیں. اور جس سے پوچھو کہتا ہے جی حالات بڑے تنگ ہیں. اتنی آمدن ہونے کے باوجود اس میں برکت نہیں ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ ہم اس کے کمانے میں، اس کے اکٹھے کرنے میں وہ شرعی پابندیوں کو مد نظر نہیں رکھتے. بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے کہ بحق آل بیت علیہم السلام